بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 کی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس آیت مبارکہ سے پیچھے صلاۃ الخوف کا ذکر ہے۔ جب دشمن کے حملے کا خوف ہو تو نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جیسے غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے نماز کا ارادہ فرمایا تو کفار انتظار میں تھے کہ یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو آس پاس سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، تو ان کی نماز کے وقت ہم ان پر حملہ کریں گے۔ تو اس وقت صلاۃ الخوف کی آیات نازل ہوئیں، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اس سے قبل، کہ کس طرح صلاۃ خوف کی نماز پڑھی جائے گی۔ ایک صف جو ہے دشمن کے سامنے کھڑی رہے گی اور دوسری صف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کھڑی ہوگی۔ جب آپ ایک رکعت ان کو پڑھا لیں گے تو یہ پیچھے والے دشمن کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے، اور جو دشمن کے سامنے کھڑے ہیں وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر آپ ان کو دوسری رکعت پڑھائیں گے اور سلام پھیر دیں گے، اور پھر یہ دونوں جماعتیں اپنی نماز کو مکمل کریں گی۔ اس کا ذکر پیچھے ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز مکمل کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو پھر تم اللہ کا ذکر کرو قیام کی حالت میں، قعود یعنی بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، یہ تو تھا ذکر صلاۃ الخوف کا، لیکن جب تمہیں اطمینان ہو تو نماز کو قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے مقررہ وقت پر ایمان والوں پہ فرض کی گئی ہے۔ نماز کی فرضیت کے مخصوص اوقات ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ فجر کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب افق میں ایک سفیدی سی نمودار ہوتی ہے، اس کو طلوع صبح صادق کہتے ہیں۔ اس وقت سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور فجر کا وقت جب سورج مشرق سے اپنا سر باہر نکالتا ہے اس وقت تک فجر کا وقت رہتا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ ہمارا ملک خط استوا پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز کا سایہ کچھ نہ کچھ برقرار رہتا ہے۔ جب ہر ایک کا سایہ سمٹ جائے اور سورج عین سر کے اوپر آ جائے درمیان میں، اس کو نصف النہار کہتے ہیں۔ اس وقت کسی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں، اور جیسے ہی ہر چیز کا سایہ بڑھنا شروع ہو اس کو زوال کہتے ہیں، کہ سورج اب ڈھلنے لگا ہے۔ جیسے ہی سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ظہر کا وقت ہر چیز کا سایہ جب تک 2 مثل ہو جائے ظہر کا وقت رہتا ہے۔ یعنی اگر ایک لکڑی گاڑ دی جائے، 1 فٹ کی لکڑی گاڑ دی جائے، اگر اس کا سایہ 1 فٹ ہے تو یہ 1 مثل ہے، پھر سایہ اس کے مطابق 2 فٹ ہے تو یہ 2 مثل ہے۔ 2 مثل تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے، اور جب سایہ 2 مثل ہو جاتا ہے تو عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور عصر کا وقت غروب شمس تک رہتا ہے۔ لیکن عصر ایک واحد نماز ہے جس کا وقت مکروہ بھی ہوتا ہے۔ جب سورج سرخ ہو جائے اور آنکھیں اس پر جمنے لگ جائیں اور آسانی سے اس کو دیکھ لیں تو احمرار شمس اس کو کہا جاتا ہے، یہ وقت کراہت کا وقت ہے۔ اور جب سورج غروب ہو جائے اور آسمان پہ سرخی پھیل جائے تو مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ سرخی غائب ہو جاتی ہے، پھر ایک سفیدی سے نمودار ہوتی ہے، وہ غائب ہوتی ہے تو عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور پھر عشاء کا وقت صبح طلوع صادق تک رہتا ہے۔ جب تک وہ سفیدی افق سے نمودار نہ ہو اس وقت تک عشاء کا وقت ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے آخر وقت تک۔ نمازیں اپنے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہیں۔ اگر کسی کی نماز رہ جائے تو نماز کو قضا کرنا ہوگا۔ آج چونکہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا شاید آخری جمعہ ہو اور 25ویں رات شروع ہو گئی ہے،
جب رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو لوگ جمعۃ الوداع عموماً کہہ کے پکارتے ہیں، اور اس کے مخصوص اعمال بھی لوگ بتاتے پھرتے ہیں، تو بھائی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس دن میں ایک میسج بہت کثرت سے حرکت کرتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں باقاعدہ، جس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع یعنی گھڑی ہوئی روایت شمار فرمایا ہے، کہ جو آدمی اس جمعہ والے دن، یعنی جمعہ والے دن جو آخری جمعہ ہوتا ہے جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس جمعے کے دن فلاں وقت میں مخصوص قسم کے نوافل اگر 4 پڑھ لیے جائیں اور جن میں یہ صورتیں تلاوت کر لی جائیں، تو 70 سال کی بھی اگر نمازیں قضا ہوں تو وہ ادا ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، قضا نمازوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من نام او نسی، جو شخص سو جائے جس کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے یا بھول جائے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، اس کو چاہیے کہ جب اس کو یاد آئے وہ نماز پڑھے، ولا کفارۃ الا ذلک، اور نماز کا کفارہ صرف یہی ہے کہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق میں تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان المشرکین شغلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 4 صلات یوم الخندق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے 4 نمازوں تک الجھائی رکھا، تیروں پہ تیر چل رہا ہے، تیروں کی برسات ہے، ظہر گئی، اپنی جگہ سے کمین گاہ سے نکل ہی نہیں سکتے، اٹھ ہی نہیں سکتے، پورا لشکر پھنسا ہوا ہے، کثرت سے تیر اندازی ہو رہی ہے مشرکین کی طرف سے۔ ظہر کی نماز گئی، عصر گئی، مغرب گئی، اور عشاء تک تیر اندازی ہوتی رہی۔ جب تیر رکے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو سخت بد دعا دی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اذان دیں۔ انہوں نے اذان دی اور اقامت کہی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر اقامت کہی گئی، عصر کی نماز ادا کی، پھر اقامت کہی گئی، مغرب ادا کی، پھر اقامت کہی گئی، عشاء کی نماز ادا کی۔ 4 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ادا فرمائی۔ قول سے بھی بتایا کہ نماز کی قضا نماز کی صورت میں ہے، اور عمل سے کر کے بھی دکھایا۔ جنگ خیبر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے درمیانے یا اخیر حصے میں آپ آ کے رکے، تھکاوٹ تھی، آپ نے سارے لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ بیدار رہیں، جاگتے رہیں، جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو سب کو بیدار کریں تاکہ فجر کی نماز سب پڑھ لیں۔ سب سو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، مشرق کی طرف رخ کر کے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب سورج خوب بلند ہو گیا اور اس کی کرنیں پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے، گھبرائے، فجر کی نماز نکل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجمع کو اٹھایا، بیدار کیا، اور فرمایا کہ یہاں سے چلو، آگے چلو، اس جگہ کو چھوڑ دو، یہاں نماز قضا ہوئی ہے، یہ جگہ چھوڑو، آگے چلو۔ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اذان دی گئی، اور پھر فجر کی نماز قضا باجماعت ادا کی گئی۔ لہذا نمازوں کو قضا کرنا ہوگا۔ جن احباب کی نمازیں رہتی ہیں زندگی میں، اس کے قضا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک حساب لگا لیا جائے، اور اگر کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا تو ایک اندازہ لگا لیا جائے، تخمینہ لگا لیا جائے، 1 سال 2 سال 3 سال کی نمازیں، اور پھر ہر دن کے ساتھ ایک نماز شروع کر دی جائے اور ایک مختصر وہ نماز پڑھی جائے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ساری نمازیں مکمل ہو جائیں گی، اور اگر خدا نخواستہ اس دوران موت آ جائے تو یہ شخص آخرت کی تیاری میں لگا ہوا تھا، یہ نمازیں پوری کرنے میں لگا ہوا تھا، انشاءاللہ اللہ کے ہاں مأجور ہوگا۔ جیسا کہ حاجی اگر حج کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو جائے تو کل قیامت کے دن وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک، قرآن پاک حفظ کرتے ہوئے۔ جس کا انتقال ہو جائے تو اللہ جل شانہ جب اس کو اٹھائیں گے تو وہ قرآن پاک کے حافظ ہوں گے۔ نمازوں کی بارے میں ایک اور بات اہم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی نمازیں رہ گئی ہیں اور وہ قضا کر رہے ہیں اور پوری کر رہے ہیں، ان کو چاہیے، اور پھر ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس سے خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید انتقال ہی نہ ہو جائے، ان کو چاہیے کہ وصیت لکھ دیں کہ میرے مرنے کے بعد میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ ایک نماز کا فدیہ آج کل کے حساب سے 100 روپے ہے، ایک دن کی نمازوں کا فدیہ 600 روپے بنے گا،
5 نمازیں اور چھٹے وطر، 600 روپے بنیں گے۔ یہ ایک دن کی نمازوں کا فدیہ ہے۔ تو یہ فدیہ 1/3 مال سے بھی دیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی نے وصیت نہیں کی تو بیٹوں کو چاہیے، اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی نمازوں کا فدیہ اگر دے دیں تو سب سے بڑا ان پر احسان ہے۔ اللہ جل شانہ انشاءاللہ، فقہا نے یوں لکھا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نمازوں پر نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے نمازوں کو اپنے وقت مقررہ پہ پڑھا جائے، اور نمازیں جو رہ گئی ہیں اس کی قضا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری گزارش یہی ہے کہ جو میسج چلتے ہیں اور جس میں بلا تحقیق روایات نقل کی جاتی ہیں، جیسا کہ یہ معروف روایت جو آج چل رہی ہے میسج کے اندر کہ 70 سال کی بھی نمازیں ہوں تو وہ بھی قضا ہو جاتی ہیں، یہ موضوعات میں سے ہے، گڑھی ہوئی روایت ہے۔ اور میسج میں روایات بلا تحقیق نقل کرنا بہت خطرے کی بات ہے۔ کتنی روایات روزانہ یہ 1-2 دن کے حساب سے مجھے موصول ہوتی ہیں۔ جب حدیث کے ساتھ مشغلہ ہو اور آدمی حدیث کو پڑھتا اور پڑھاتا ہو تو مضمون دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوگا، یہ مضمون ان سے نہیں ہے۔ تو جن محققین نے تحقیق کی ہے، 50,000 لوگ ہیں جو حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، ان کی زندگیاں محفوظ، ان کے اعمال محفوظ، وہ کیا کام کرتے تھے، کیا کاروبار کرتے تھے، کیا زندگیاں تھیں، اتنا تحقیقی کام ہوا ہے احادیث مبارکہ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول سارا ذخیرہ امت کے لیے قیامت تک محفوظ کر دیا گیا ہے، تاکہ اس میں کوئی شخص جو ہے غلط انداز سے اس میں کوئی غلط بیانی نہ کرے اور کذب بیانی نہ کرے۔ لہذا صحیح ماخذ سے جو احادیث ہمارے پاس آئیں، جن پر ہمیں اعتماد اور اطمینان ہے، ان روایات کو آگے ارسال کیا جائے، مطلق ہر روایت کو ارسال نہ کیا جائے۔ پتہ نہیں میں نے یہاں آپ کو بات سنائی کہ نہیں سنائی، امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ مدینہ المنورہ سے کوفہ تشریف لے گئے اور ایک شیخ سے حدیث کی سماعت کرنی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ واسطہ درمیان میں جو ختم ہو جائے، میں بلا واسطہ انہی سے سن لوں جن سے حدیث نقل ہو رہی ہے۔ تو وہاں پہنچے تو گھر سے معلوم کیا تو گھر پہ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ جنگل گئے ہوئے ہیں، اپنی سواری کو ڈھونڈنے کے لیے سواری جنگل میں بھاگ گئی۔ تو یہ جنگل میں پہنچے تو شیخ جو ہیں وہ قمیص کا جو دامن ہے ایسے کر کے سواری کی طرف کر کے کھڑے تھے اور ان کو بلا رہے تھے سواری کو۔ اس میں چونکہ چارہ ڈالا جاتا ہے تو چارہ ڈال کے جب دکھاتے ہیں جانور کو تو جانور آ جاتا ہے۔ تو امام نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، اس گود میں، اس دامن میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، خالی ہے، بس یہ سواری کو بہلانے کے لیے بلا رہا ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے پلٹ گئے، اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جو شخص جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے وقت بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے میں نے ان سے حدیث نقل نہیں کی۔ اتنا تحقیقی کام ہوا ہے حدیث کے ذخیرہ کو آگے نقل کرتے وقت۔ لہذا جو ہے مطلق کوئی بات آئے سامنے، جب تک تحقیق نہ ہو اس کو آگے ارسال یا میسج نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔